وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آئیے چلیں بارگاہ نبوت میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زبان سماعت فرمائیں. وعن ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يزكي فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي رواية فلا يأخذن شعرا ولا يكلمن ظفرا وفي رواية من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يزكي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره رواه امام. حج کا مہینہ لگنے میں کچھ دن ہے. یہ حدیث ہے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذی الحج کا مہینہ ذی الحج کا پہلا عشرہ شروع ہو اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ نہ چھوئے، اور ایک روایت کے مطابق نہ بال کٹوائے اور نہ ناخن تراشے. اور ایک اور روایت کے مطابق جو ذی الحج کا چاند دیکھے اور اس کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ اپنے ناخن اور بال نہ تراشتا. امام مسلم کہہ رہی ہے. تو ارادے پر بات ہے. جو اصحاب حج کے لیے جاتے ہیں تو ان 10 دنوں میں ان پر حج کے احکامات اور رسومات واجب ہوتے ہیں اور اسی طرح وہ حج کے اراکین ارکان ادا فرماتے ہیں. جو حج کے لیے نہیں جاتے ہیں اپنے اپنے مقام پر رہتے ہیں، لیکن چاند دیکھنے کے بعد اذا دخل العشر
یعنی چاند دیکھتے ہی مہینہ لگ جاتا ہے، اور 10 یعنی 10 دن حج کے جو ہیں اس میں پہلا 10 ہے، تو اس سے اگر آپ حج پر نہیں جا رہے ہیں اور آپ پر قربانی واجب ہے، اور پھر قربانی کا آپ اگر ارادہ کر لیتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے واجبات یہ ہیں کہ نہ ناخن تراشے اور نہ بال کاٹے، کہ جب تک قربانی ادا نہ ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ بال اتار سکتے ہیں یا تراش سکتے ہیں یا ناخن تراش سکتے ہیں، لیکن قربانی کرنا جو ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ صاحب نصاب ہوں، یعنی زکوٰۃ دینے والے ہی قربانی دینا ایسا نہیں ہے، کہ قربانی کی استطاعت جو رکھتے ہیں کہ ان کی آمدنی اتنی ہے کہ قربانی ادا کر سکتے ہیں، تو ہر ایک پر قربانی کی واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ پورے خاندان کے طرف سے ایک مرد ادا کر دے اور دوسرے ادا نہ کریں اور سمجھیں کہ ہماری جانب سے قربانی ادا ہو گئی، تو اس طرح قربانی انہی کی ادا ہوتی ہے جن کی طرف سے جن ادا کی گئی، میاں بیوی بچے، ماں باپ اور بچے جو ہیں ہر ایک پر وہ واجب ہے۔ اگر اولاد بچے کمانے والے ہیں، صاحب استطاعت ہیں، تو انہیں اپنی جانب سے قربانی دینا ہوگا، شوہر کے ادا کر دینے سے بیوی کا واجب پورا نہیں ہوتا، تو سمجھے کہ وہ تو دے دیے بس ہماری جانب سے ہو گیا، یعنی وہ پورے خاندان و قبیلے کی جانب سے نہیں ہوتا ہے، ایک ہی فرد کے جانب سے ہوتا ہے۔ 2 آدمی ہیں، میاں ہیں بیوی ہیں، تو دونوں کو اپنی اپنی جانب سے قربانی ادا کرنی ہوتی ہے، اور ان کے بچے بالغ ہیں اور صاحب استطاعت ہیں تو انہیں بھی اپنی جانب سے انفرادی طور پر انہیں قربانی دینا ہوگا۔ یہ سمجھنا کہ ایک آدمی گھر کا دے دینے سے پورے گھر کے لوگوں کا یا پورے اپنے خاندان کا حق ادا ہو گیا، اس طرح نہیں ہوتا، اور جو کوئی ادا کرنا چاہتا ہے پہلے اس کو نیت فرمایا کہ جب اس نے نیت کر لی، تو بڑی بات جو ہے نیت پر مبنی ہے، کہ نیت جب کر لی ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو سہولتیں بھی عطا فرمائے گا، اور بغیر نیت کے کوئی قربانی اگر کرتا ہے یا کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ قربانی میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے قربانی کے لیے نیت ضروری ہے۔ جب نیت کر لیتا ہے تو پھر اس کی پابندی یہ ہے کہ جب تک وہ قربانی نہ دے تو پہلے عشرے میں انہیں بال اور ناخن نہیں تراشنا چاہیے، یہ اس کے واجبات ہیں۔ وہ خیال رکھنا کہ بھول سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ناخن تراش، لوگوں کو عادت ہوتی ہے منہ میں ہاتھ ڈال کر ناخن کا چباتے رہتے ہیں، اور بے اختیار ڈیوٹی پر جانا ہے تو داڑھی بنا لیا یا داڑھی اتار دیا یا شیونگ کر لیا، تو اس طرح نہیں ہوتا، اس کی لحاظ رکھنا چاہیے اور نیت کرنا چاہیے، نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے اور آپ کو سہولتیں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑا کام ہے، سنت ابراہیمی ہے، اور حج جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے یہ ہمارے دین میں ہے کہ ہمارے دین کے اندر بیشتر رسومات و معمولات
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانب سے. یہ تا قیامت یہ رسم باقی رہے گی. اس کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے، تو ہمیں ادا کرنا ضروری ہے. اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کے اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان اور چین حاصل ہوتا ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں قرآن کے، یہ نفی کر دیتے ہیں کہ اس کے سوا کسی بھی چیز سے آپ کو اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا. لاکھ دوائیاں کھا لے یا اے سی لگا لے یا جتنا چاہے عیش و آرام کا سامان پیدا کر لیں، لیکن اطمینان قلب جو ہے وہ صرف اللہ کے ذکر ہی سے حاصل ہوتا ہے. اس لیے اسماء الحسنہ کو یاد کر لینا میں بہت زیادہ اس پر زور دیتا ہوں کہ قرآن بھی اگر یاد نہیں ہے، پورے کا پورا قرآن کا حفاظ یاد کرتے ہیں، تو جتنا بھی ہمیں قرآن یاد ہے وہ ہمارے ساتھ آئے گا. اور قرآن کو یاد کرنے کے بعد بھولنا بھی نہیں چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کو یاد کر لیں گے تو تمام اس کا نچوڑ اس کے اندر ہے کہ جو پورے قرآن کے احکام ہیں اس کا دینے والا اور اس کے اسماء کو یاد کر لینا. اس لیے حدیث میں سرکار نے فرمایا من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کو یاد کر لیا اور دہراتا رہا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو آپ لوگ کوشش کریں، جن کو بھی یاد نہیں ہے تو کچھ محنت کچھ وقت لگا کر اسماء الحسنہ کو 99 نام ہے اور اللہ کے اسم ذات اللہ جو ہے اس کو ملا کر 100 نام ہوتے ہیں. ان کو یاد کر لینا اور بھولنا نہیں، اور روزانہ کی ذکر کم از کم ایک وقت فجر میں ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے. لا الہ الا انت یا اللہ، 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 استغفرک 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 یا اللہ،
استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم پر تنگی آ جائے تو استغفار کی کثرت کرو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کوئی مصیبت آ جائے تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، قرض ہو جاؤ، مخرج ہو جاؤ تو استغفار کی کثرت کرو، بیماری کی حالت میں استغفار کی کثرت کرو، تمہیں کوئی حاجت ہے اور بر نہیں آتی ہے تو استغفار کو کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تاکید ہے کہ تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو استغفار کو زیادہ کرو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، تو استغفر اللہ، 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 استغفرک یا حلیم، 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 استغفرک یا حلیم،
استغفرك يا حليم استغفرك يا حليم استغفرك يا حليم. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ والمصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المفيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المفيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. يا الله 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 يا الله
یا اللہ 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 یا حلیم 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 اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں ایک صفت ہے علم. علیم کا روپ ہے لام اور میم. علم علم کا رکھنے والا حلیم ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا حلیم ہے. تو کیا ہے وہ صفت؟ ہم شاید زیادہ اکثر بیشتر لوگ اس صفت کو سمجھتے یا پہچانتے ہیں. علم ہوتا ہے برداشت کرنے کی طاقت. کیا چیز کو برداشت کرنا ہے؟ جو اس کے سامنے مصیبت آئے تو اس کو برداشت کرنے کی طاقت. اگلا جو غلطی کرتا ہے تو غلطی کو برداشت کرنے کی طاقت. غلط ہے وہ اس کی غلطی کو دیکھ کر آپ کو برداشت کرنے نہیں ہوتا. تو علم کیا ہے؟ کہ خطا کرتا ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے اور ہمیں یہ قدرت حاصل ہے کہ ہم اس کو روکیں یا اس کا مقابلہ کریں یا ہم اسے سزا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ بندہ جو خطا کرتا ہے وہ فوراً گرفت کر لے، فوراً اس کو سزا دے دے، فوراً اس کو جہنم میں ڈال دے. ایسا نہیں کر سکتا. وہ دیکھتا ہوا کہ یہ غلطی کر رہا ہے، اللہ کے سامنے ہو کر کے اللہ کو گالی دے رہا ہے، وہ برداشت کر رہا ہے، اس کو فوراً سے گرفت نہیں کر رہا. تو
تحمل ہے اس بات کا کہ سامنے والے کی غلطی کو، خطا کو برداشت کرنا، اس کا بدلہ نہیں لینا، اس پر حق یعنی طاقت رکھتے، قدرت رکھتے ہوئے اس کو برداشت کرنا، اس کا بدلہ نہیں لینا اور اسے سزا بھی نہیں۔ یہ تحمل ہے، یہ ہمارے اندر تو آج کل بہت ہی کم ہے، تو تحمل ہی نہیں ہے۔ راستے پر جب چلتے ہیں تو پیچھے سے ہارن پہ ہارن آتا ہے، یہ ایک لمحے کے لیے اس کو برداشت کی طاقت نہیں ہے کہ وہ رک جائے، آگے والا نکلنے تک ایک منٹ بھی ہم انتظار نہیں کرتے، فوراً پیچھے سے بجانے لگ جاتے، کوئی کچھ کہہ دیا تو فوراً اس کا بدلہ، اس سے مقابلہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ جو تحمل ہے بہت بڑی طاقت ہے ایک انسان کے اخلاق کی، وہ ہمارے اندر بہت کم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا حلیم ہے، ورنہ ہم اتنے خطا کار، گناہ گار، اتنے عیش و آرام کے ساتھ ہم جو جی رہے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گرفت کرنے لگ جائے تو ایک لمحہ بھر بھی ہم کو زندگی نہیں بخشی جائے۔ یہ اس کا تحمل ہے کہ ہمیں ہمارے خطاؤں کو درگزر کرتے ہوئے وہ برداشت کر رہا ہے اور ہمیں بخش رہا ہے، اور صبر کر قدرت رکھتے ہوئے چھوڑ دینا اور اس کو برداشت کرنا حلیم کی صفت۔ دیکھو کہ ہم کتنے کاموں میں، کتنی باتوں میں ہمارے اندر خطا کار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر برداشت کیے جا رہا۔ اگر کوئی نوکر آپ کے گھر پر آپ کے حکم کے خلاف کرتا جائے، آپ سے برخاست نہیں کرتے بلکہ برداشت کرتے ہیں، چلو اس کو کر دیا ہے تو گرفت نہیں کرنا، اس کو چھوڑ کر اس سے پھر بھی اس سے آپ کام لیتے ہیں، وہ تحمل ہے۔ جیسے کہ چھوٹا بچہ ہے، گود میں زندگی کر دیا، اب کیا کریں گے؟ اب اس کو مار نہیں سکتے، تو اب اس کو کیا کرتے ہیں؟ برداشت کرتے ہیں۔ تو قدرت رکھتے ہوئے بدلہ لینے کے یا سزا دینے کے، پھر اس کو برداشت کرنا، یہ ہے حلیم کی صفت۔ یا حلیم 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 یا حلیم۔ آپ کچھ خطا کر دیتے ہیں اور اگلا جو ہے آپ کو پکڑ کر بولتا ہے کہ یہ اب یہ غلط ہے، تو آپ کو تحمل نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ بحث میں لگ گئے کہ نہیں، میں جو کرتا ہوں یہ صحیح ہے، اور آپ کا یہ کہنا کہ یہ غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، تو الجھ جاتے ہیں۔ وہاں پر کیا نہیں ہوتا ہے؟ تحمل نہیں ہوتا۔ تو کہیں گے تحمل نہیں، آپ صحیح ہیں، غلط پر نہیں ہیں، لیکن آپ کے اگلا والا جو ہے سمجھتا ہے کہ آپ غلط ہیں، پھر آپ کو گرفت کرتا ہے، بحث کرتا ہے، کیا سمجھنا ہے؟ اس وقت تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تحمل کو ہر جگہ دیکھو اور سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان صفات کو ہمارے اندر بھی ظاہر کرتا ہے اور باہر بھی، یعنی انفس میں بھی اور آفاق میں بھی۔ تو جتنے بھی صفات اللہ کے ہم روزانہ ذکر کرتے ہیں، یہ صرف زبان سے کر کے ختم کر دینا ایسا نہیں۔ جو بھی آپ اللہ کا نام لے، اس کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن اس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، ہم تو اسے حاصل کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے آفاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی
یہ صفت کس طرح ظہور کرتی ہے، باہر سے یا ہمارے اندر سے اس صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ظہور کرنا ہے، تو اس کا حال بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ اور جتنے بھی کامیاب دن بھر میں ہوتے ہیں، اس کے اندر جو بھی اچھا ہوا اس کو ذکر کی طرف منسوخ کرنا چاہیے۔ اس طرح ہمارے عقیدے کو ہمیں پختہ کرنا اور بڑھانا چاہیے کہ آج ہم نے ذکر کر کے ہم اپنا دن شروع کیے تھے، تو شام تک، رات تک، سونے تک اس کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت کو ہم پر اس طرح ظاہر کیا اور ہمارے اس میں کام بنے۔ جو کچھ بھی اچھا ہوا اس کو ذکر سے مناسب کرنا، ذکر کی نسبت دینا، یہ ذکر کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ کام ہمارا پورا ہو گیا، یہ بات بن گئی، اس طرح ہوا، اور یہ اللہ کی صفت اس طرح ظاہر ہوئی۔ اس کے اوپر بھی نگاہ رکھنا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، ظہور کرتا ہے اس صفت کو، آفاق میں بھی دیکھنا اور انفس سے بھی دیکھنا۔ یہ دونوں یہ نہیں کہ صرف رٹنا، ہمارا ایک نام لے کر وہاں تک رہنا ایک ادنا درجہ ہے جس میں آپ کو اللہ کا نام لینے کی وجہ ثواب تو مل جائے گا، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو عارف باللہ بننا ہے تو اس کا ادراک ہمیں کرنا ضروری۔ یا حلیم 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد الناصر، 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 صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی 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 الناصر، وسلم علیہ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ